محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ ساتواں باب یاران منزل، جن کے دل حق و صداقت کے نور سے روشن ہو گئے تھے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ رسول اللہ کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہر دل عزیز آدمی تھے۔ لوگوں میں ان کا بڑا اعتبار تھا۔ ان کی طبعی شرافت، خوش معاملگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے گرویدہ تھے، سوائے ان کے جو شر پسند اور بد باطن تھے۔ ایسے تمام لوگ ابن ہشام یعنی ابو جہل کے گرد جمع رہتے تھے۔ البتہ نیک نفس اور صلاح پسند اشخاص کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہ تھا، بلکہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شریف الطبع لوگوں کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں میں زیادہ قریب زبیر، عثمان، عبد الرحمن، سعد اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم 5 اشخاص تھے۔ یہ سب کے سب عالی نسب، باذوق اور راستی پسند تھے۔ ان میں سے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کا نام عفان تھا، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عوف کے بیٹے تھے، اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ وقاص کے فرزند۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے کام میں آپ کی رفاقت کا ارادہ کر لیا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے انہی 5 دوستوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے گفتگو کی اور ان کے سامنے دین حق کی تعلیم رکھی، توحید، رسالت اور آخرت کے نظریے کی اہمیت واضح کی۔ یہ 5 سلجھے ہوئے خیالات رکھتے تھے۔ پہلے ہی سے وہ مکہ کی مشرکانہ سوسائٹی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب جو ان کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی وقت و محبت ان کے دل میں تھی، دین حق کو ان کے سامنے پیش کیا تو یہ بات ان کے دل کو لگی، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات سے اتفاق کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دوستوں کی تائید سے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ سے گفتگو کے بعد وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بے تامل ان 5 نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کر لیا، اور اس تحریک میں پوری طرح ساتھ دینے اور سرگرمی سے کام کرنے کا عہد کیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 10-12 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ سب مل کر اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی جد و جہد کر رہے تھے۔ یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے اپنے عزیزوں اور واقف کاروں کے نام لیتے اور ان کے بارے میں مشورے کرتے کہ کون کیسی طبیعت اور کیسے خیال رکھتا ہے، کس کا کردار کس طرح کا ہے، اس سے اسلام کی بات کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔
پھر جن لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم ہوتی کہ وہ قبول حق کی استعداد رکھتے ہیں تو ان سے ملنے کا فیصلہ کیا جاتا اور ہر ایک کسی نہ کسی سے ملاقات کرنے اور گفتگو کرنے کی ذمہ داری لے کر اٹھتا۔ جب دوسرے دن پھر یہ سب رفیق مل کر بیٹھتے تو ایک دوسرے کو اپنا اپنا ماجرا بتاتے کہ کس کس سے ملاقات کی اور کیا گفتگو ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ مکہ کے یہ پہلے 10-12 مسلمان دعوتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک خاص جگہ جمع ہوتے تھے۔ یہ مقام شہر سے باہر پہاڑ کے درے میں تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے بھی وہ بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ وہاں کبھی مل کر نہیں جاتے تھے بلکہ مقررہ وقت پر ایک ایک کر کے اس طرح پہنچتے تھے کہ ان کی آمد و رفت سے کوئی باخبر نہ ہو۔ اپنے اس خفیہ دعوتی مرکز پر پہنچنے کے بعد وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اپنی اس مہم کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے۔ ان مشوروں کے درمیان رسول اللہ جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اسے پوری عقیدت و توجہ سے سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی جد و جہد کا جائزہ لیتے۔ ان لوگوں کی سعی و کاوش سے ایک ایک کر کے لوگ رسول اللہ کی جماعت میں شریک ہونے لگے اور مسلمانوں کا حلقہ بڑھتا رہا، اگرچہ کہ یہ تعداد بہت ہی کم تھی۔ اسلام کی اشاعت کا یہ کام بڑی آہستگی سے، احتیاط اور پردہ داری کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر رفتہ رفتہ مکہ کے لوگوں کو بھی اس کی خبر لگ گئی اور ان میں سے چند ایک، خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قریش کے اکثر آدمیوں کو علم ہو گیا کہ انہوں نے آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے اور یہ محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول ماننے لگے ہیں۔ ان کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع قریش کو مل چکی تھی، مگر پہلے پہلے کسی نے اس پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس سے پہلے بھی چند آدمی ایسے تھے جو بت پرستی کو مسلک ابراہیم کے خلاف بتاتے تھے اور مشرکانہ رسوم میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ ان میں سے ایک زید تھا، علانیہ قریش کو بت پرستی پر لعن طعن کرتا تھا۔ ایک اور خس تھا جو راہ حق کی تلاش میں مکہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی آبائی دین کو ترک کر دیا تھا اور عیسائی بن گیا تھا۔ جب قریش کو ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہ بھی زید، خس اور ورقہ جیسے سرپھرے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جن کو چاہیں معبود بنائیں، جن کو چاہیں سجدہ کریں، ہمارا یہ کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ جب ان لوگوں سے قریش کا واسطہ پڑتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور طنزیہ فقرے کہنے پر قناعت کر لیتے تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی دن یہی اسلام جس کو وہ ہنسی مذاق کی بات سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا